جیسا کہ آج ہم پڑھیں گے تشدید کی پہچان، تشدید کیا ہوتی ہے اور تشدید کہاں ہوتی ہے اور تشدید کی پہچان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس صنعت کے اوپر تشدید شد آتی ہے، جس صنعت کے اوپر تشدید آتی ہے، اس صنعت کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور تشدید کا دوسرا نام کیا ہے، تشدید کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہے انشاءاللہ آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تشدید کی پہچان پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تشدید کی جوڑ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تشدید کی پہچان پڑھتے ہیں کہ بچوں کو تشدید کی پہچان کیسے کروائیں۔ بچوں کو اکثر تشدید کی پہچان ہے یا تشدید کی جوڑواں جو ہے پڑھنے میں نہیں آتی ہے کہ تشدید کی پہچان یا تشدید کی جوڑواں قاعدے پر کیسے پڑھیں۔ تو ان کو یہ آسان، بہت ہی آسان طریقہ ہے، اگر یہ باتیں بچوں کو یاد ہو جائیں گی تشدید کے بارے میں، بچے جو ہے تشدید کی پہچان بھی صحیح کر سکیں گے اور اس کی جوڑ بھی صحیح پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تشدید کی پہچان پڑھتے ہیں، پہلے تشدید کی پہچان پڑھتے ہیں۔ پہلے بورڈ پر کوئی بھی حرف لکھیں، جسے میں نے تا لکھا ہے، پہلے بچوں سے پوچھیں بچوں یہ کیا ہے، تو بچے بتائیں گے یہ تا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تشدید کی پہچان کروائیں۔ تشدید کی پہچان کیسے کروانی ہے؟ تشدید کی پہچان میں 6 باتیں، اگر یہ 6 باتیں بچوں کو یاد ہو جاتی ہیں تو یہ تشدید کی پہچان یا تشدید والے حرف کو پڑھنا، اس کی جوڑا کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان 6 باتوں کو انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے تشدید کی پہچان، ٹھیک ہے۔ پہلے بورڈ پر کوئی بھی حرف لکھیں، جیسے یہ تا میں نے لکھا ہے، کوئی بھی حرف لکھیں اور بچوں سے پوچھیں بچوں یہ کیا ہے، جو بچے جو ہے خود بخود بتائیں گے کہ یہ تا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تشدید کی پہچان کروائیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں، تا کے اوپر، کس کے اوپر؟ تا کے اوپر میں نے 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل بنائی ہے۔ کتنے دانتوں والی ہے؟ 3 دانتوں والی ہے، دیکھو 1 2 3، 1 2 3 دانتوں والی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں، تا کے اوپر میں نے 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھو بچوں، اس 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل کا نام ہے تشدید، ٹھیک ہے۔ اس 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل کو کہتے ہیں تشدید، یہ ہے تشدید، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ بچوں کو یاد کروانا ہے کہ یہ 3 دانتوں والی شکل ہے، چھوٹی ہے، اب اس کا نام تشدید ہے۔ یہ پہلی بات بچوں کو خوب یاد کروانی ہے کہ یہ 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل ہے، اس کا نام تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ اس 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل کا نام تشدید ہے، اس 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل کو تشدید کہتے ہیں اور یہ تشدید ہے۔ یہ پہلی بات ہے، اس کو بھی بورڈ پر لکھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اس 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل کا نام ہے تشدید۔ تو نمبر 1 پر بات ہے، اس 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل کا نام ہے تشدید، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 1 پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل کا نام تشدید ہے۔ یہ پہچان بچوں کو خوب یاد کروانی ہے۔ دیکھو بچوں، یہ 3 دانتوں والی شکل ہے، چھوٹی سی ہے، اب اس 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل کا نام تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بچوں کو خوب یاد کروانی ہے تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل ہے، اب اس کا نام تشدید ہے، اب اس کو تشدید کہتے ہیں، یہ تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بچوں کو خوب یاد کروانی ہے۔ اب نمبر 2 پر ہے، نمبر 2 پر ہے کہ تشدید کہاں ہے۔ بچوں سے پوچھنا ہے نا کہ بچوں تشدید کہاں ہے، تو بچے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ تشدید جو ہے سو حرف کے اوپر ہے، تا کے اوپر ہے۔ بچے خود بخود بتائیں گے کہ تا، یہ جو تشدید ہے یہ تا کے اوپر ہے، حرف کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمبر 2 پر ہے، تشدید ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یاد رکھو بچوں، تشدید ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لکھتے ہیں نمبر 2 پر جو بات ہے، تشدید ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ نمبر 1 پر تھا، اس 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل کا نام ہے تشدید، اور نمبر 2 پر ہے، تشدید ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اس کو لکھ لیتے ہیں نمبر 2 پر، تشدید ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے، تشدید ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، پہلی بات تھی کہ اس 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل کا نام تشدید ہے. یہ بات بچوں کو خوب ذہن میں بٹھانی ہے کہ اس 3 دانتوں والی چھوٹی سی شکل کا نام تشدید ہے، یہ ذہن میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، اب نمبر 2 پر تشدید ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بچوں سے پوچھے کہ مجھے تشدید کہاں ہے، تو بچے جو ہے نا خود بخود بتائیں گے کہ تشدید جو ہے وہ حرف کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھو بچوں تشدید ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے. یہ نمبر 2 پر تھی. ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں نمبر 3 کی جانب. نمبر 3 پر ہے تشدید کا دوسرا نام شد بھی ہے. ٹھیک ہے، تشدید کا دوسرا نام شد بھی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے پہلے بچپن میں پڑھا تھا کہ سائی نے پڑھایا تھا کہ یہ شد ہے. ٹھیک ہے، شد ہے تو پہلے اس کا نام تشدید ہے، پھر بعد میں اس کا نام تشدید ہے. پہلے اس کا نام تشدید ہے، پھر اس کا نام دوسرا نام جو اس کا ہے وہ شد ہے. ٹھیک ہے، تو نمبر 3 پر ہے تشدید کا دوسرا نام شد بھی ہے. تو اس کو لکھ لیتے ہیں. نمبر 3 پر ہے، نمبر 3 پر ہے تشدید کا دوسرا نام شد بھی ہے. 3 پر ہے تشدید کا دوسرا نام شد بھی ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس کا نام تشدید تھا. ٹھیک ہے، اب اس کا دوسرا نام شد بھی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ پین ہے، اب دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ قلم ہے. ٹھیک ہے، اسے ہم پین کہتے ہیں اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح یہ 3 دانتوں والی چھوٹی شکل ہے، اس کا نام تشدید ہے. اب دوسرا نام اس کا نام کیا ہے؟ شد بھی ہے. ٹھیک ہے، تو نمبر 3 پر ہے تشدید کا دوسرا نام شد بھی ہے. ٹھیک ہے، اب نمبر 4 پر ہے جس حرف کے اوپر تشدید شد آ جائے. ٹھیک ہے، پہلے اس کا نام تشدید تھا، اب دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ شد بھی ہے. تو اب ہم تشدید اور شد دونوں کہیں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھو بچوں، تو جس حرف کے اوپر تشدید شد آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر تشدید شد آ جائے. ٹھیک ہے، پہلے اس کا نام تشدید تھا، دوسرا نام اس کا شد بھی ہے. تو اب دونوں ملا کر ہم کہیں گے، یاد رکھو بچوں، جس حرف کے اوپر تشدید شد آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نمبر 4 پر. نمبر 4 پر ہے جس حرف کے اوپر تشدید شد آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں. کوئی بھی حرف ہو، فا ہو، کوئی بھی حرف ہو، جیسے تا لکھتے ہیں، تا کے اوپر تشدید شد کو ڈالتے ہیں تو تا بھی مشدد حرف بن گیا. جیم لکھتے ہیں، جیم کے اوپر بھی تشدید اور شد کو ڈالتے ہیں تو جیم بھی مشدد حرف بن گیا. ٹھیک ہے، دال لکھتے ہیں، دال کے اوپر بھی تشدید اور شد کو ڈالتے ہیں تو دال بھی مشدد حرف بن گیا. ٹھیک ہے، تو نمبر 4 پر ہے جس حرف کے اوپر تشدید شد آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس بات کو لکھ لیتے ہیں. نمبر 4 پر ہے جس حرف کے اوپر تشدید شد آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نمبر 4 پر ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی حرف ہو، کسی بھی حرف کے اوپر تشدید شد آ جائے تو اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ تا ہے، تا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید شد ہے تو تا کیا ہو گیا؟ تا مشدد حرف بن گیا. تا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید شد ہے تو تا کیا بن گیا؟ مشدد حرف بن گیا. کوئی بھی حرف ہو، کسی بھی حرف کے اوپر بھی تشدید شد آ جائے تو اس حرف کو مشدد حرف کہیں گے. ٹھیک ہے، جیم ہے، جیم کے اوپر کیا تشدید شد ہے تو جیم بھی مشدد حرف بن گیا. دال کے اوپر بھی تشدید شد ہے تو دال بھی مشدد حرف بن گیا. ٹھیک ہے، شین ہے، اس طرح شین ہے، شین کے اوپر بھی تشدید شد ہے تو شین بھی مشدد حرف بن گیا. ٹھیک ہے، تو نمبر 4 پر ہے جس حرف کے اوپر بھی کوئی جس حرف کے اوپر تشدید شد آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پڑھتے ہیں نمبر 5 کی جانب. نمبر 5 پر ہے مشدد حرف صرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 5 پر ہے مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر اور دوسرا اپنی حرکت کے مطابق. ٹھیک ہے، مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر اور دوسرا اپنی حرکت کے مطابق. ٹھیک ہے، اس سے یعنی مشدد حرف ہو، اس سے پہلے والا متحرک ہو، کوئی بھی حرف ہو
वो मुतहर्रिक हो, उसके ऊपर हरकत हो। दूसरा अपनी हरकत के मुताबिक यानी मुश्तत तरफ होता है, उसके ऊपर भी हरकत होती है, उसको भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो नंबर 5 पर है मुश्तत तरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक अपने से पहले वाले मुताबिक रब से मिलकर, दूसरा अपनी हरकत के मुताबिक। ठीक है, नंबर 5 पर है, इसको भी लिख लेते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। तो नंबर 5 पर है मुश्तत तरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर, दूसरा अपनी हरकत के मुताबिक। ठीक है, मुश्तत तरफ होता है और उससे पहले वाला हरफ कोई भी हरफ हो वो मुतहर्रिक होता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई ना कोई हरकत होती है, ज़बर होती है या ज़ेर होती है या पेश होती है। अब मुश्तत तरफ आता है, जैसे ये था है, उसके ऊपर तशदीद शब्द होती है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई हरकत होती है, जैसे ज़बर भी होती है, देर भी होती है, पेश भी होता है। ठीक है, तो मुश्तत तरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक अपने से पहले वाले मुतालिक हरफ से मिलकर, दूसरा अपनी हरकत के मुताबिक। अब छठी बात कौन सी है? छठी बात यह है कि मुश्तत तरफ को सख्ती के साथ ज़रा रुक कर अदा करेंगे। ठीक है, जैसे ये सा है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? सख्ती से पढ़ेंगे और ज़रा रुक कर अदा करेंगे, जमाओं के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम जोड़वा करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि उसको सख्ती के साथ ज़रा रुक कर अदा कर कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो नंबर 6 पर है मुश्तत तरफ को सख्ती के साथ ज़रा रुक कर अदा करना है। ठीक है, अब तो इस बात को भी लिख लेते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। नंबर 6 पर है मुश्तत तरफ को सख्ती के साथ ज़रा रुक कर अदा करेंगे।